اللهم صل على سيدنا محمد. وہی پھڈے ہوں گے, پھر عورت بھی پچھتائے گی کہ بھائی ایک دفعہ جان چھوڑ گئی تھی, اب دوبارہ اس نے الو بنا کے مجھے اپنے نکاح میں. تو اس لیے اللہ نے یہاں عورت سے بھی حق چھین لیا کہ الو بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے, جب دے دی تو ختم, اب اس سے نہیں کرو, کہیں اور کر لو. کہیں اور کرنے کے بعد پھر اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس مرد کا بھی دماغ سیٹ ہو چکا ہے, اور اگر غلطی عورت کی تھی تو اس کی بھی کھوپڑی سیٹنگ پہ آ چکی ہے. اس لیے کہ جب دوسرا مرد اس کی زندگی میں آئے گا تو اسے پرانے والے اور نئے والے میں کمپیئر کرنے کا موقع, وہ ایک دوسرے کمپیئر کرے گی. وہ کمپیئر کرے گی کہ یار پرانے والے میں یہ خرابی تھی, یہ خرابی تھی, لیکن نئے والے میں تو کم از کم یہ والی خرابی اس میں نہیں تھی, یہ نیا والا تو کنجوس نکلا, کم از کم خرچہ تو کرتا تھا, جب اس سے برگر منگواتی تھی برگر لے آتا تھا. ٹھیک ہے, بات کرنے کی تمیز نہیں تھی. نئے والے میں تمیز کے علاوہ بولو بھائی کچھ بھی, تو ایسی تمیز کا کرنا کیا ہے. زنگر برگر کھانے کا دل کر رہا ہے, وہ تمیز سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے مجھ سے اخلاق کے ساتھ. پہلے والا اگرچہ گالی گلوچ کرتا تھا, بدتمیز انسان تھا, لیکن بھائی یہ عیش و عشرت تھے بھائی, اس کے ساتھ گاڑیوں میں گھوما کرتے تھے, اس کے ساتھ جہازوں میں سیر کیا کرتے تھے, کبھی کبھار لے جاتا تھا کھانا کھلانے, ہوٹلنگ بھی ہوتی تھی اور بچوں کی فیسیں بھی اٹھا رہا تھا. ایک بڑا مسئلہ تھا, بات کرنے کی تمیز اس کو نہیں تھی, لیکن یہ تھوڑا درجے کا مسئلہ تھا. اب اس کے پاس تمیز کے علاوہ, میں آپ کو حقیقت بتاؤں, میں جب فون سنتا تھا میرے پاس ایسی بھی خواتین کے فون آتے تھے کہ ہمارے شوہر اخلاق کے بہت اچھے, خرچہ ہی نہیں دیتے, جب خرچے کی بات آتی ہے تو بھی مسکراتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا. تو جب تک انسان کمپیئر نہیں کرتا نا, جیسے حضرت عمر نے فرمایا جس نے زمانہ جاہلیت نہیں دیکھا اس کو اسلام بھی پتا, اسلام کا حسن بھی نہیں پتا, اسلام کتنی خوبصورت چیز ہے. تو جب تک انسان کمپیئر نہیں کرتا تو اس کو پتا نہیں چلتا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اب اس پرانے والے سے نہیں ہوگا, کیونکہ ہوگے تو پھر وہی پھڈے ہوں گے. تو اب اللہ میاں نے بھی عورت سے کہیں اور نکاح کرو گی تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ بھئی یہ اچھا ہے تو اسی کے ساتھ رہو, کس نے کہا ہے پرانے والے کے پاس جانے کا, ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ اچھا نہیں ہے تو اب یا تو پرانے والے سے کرے گی, نہیں کرے گی تو پھر کھوپڑی کو اچھی طرح سوچ سمجھ کے. تو کچھ چیزوں میں اللہ نے اختیارات کیوں چھینے ہیں, اسی لیے چھینے ہیں کہ عقیدت انسان کو کیا کر دیتی ہے, اندھا. تو بعض دفعہ پرانے والے میاں سے بھی عقیدت ہو جاتی ہے, اندھا کر دیتی ہے انسان کو. تو یہ بھی بھائی وہ اتنا اچھا ہے تو طلاقیں کیوں دی اس نے, کہ نہیں غصے میں دے دی. یہ واہ 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 بھائی, غصے میں گولی مار دیتا بھائی, غصے میں تو پھر غصہ تو پاگل ہوتا ہے نا, غصے میں گولی مار دیتا. اب آپ قصاص نہیں لے رہے, آپ دیت نہیں لے رہے, آپ کہہ رہے ہیں یار کوئی بات نہیں بیچارے کو غصہ آ گیا تھا. تو یاد رکھو جیسے گولی کا فائر ریورس نہیں ہوتا, تو مسلمان کو پتا ہوتا ہے کہ طلاق کا لفظ بھی ریورس نہیں ہوتا. آج ایک بندہ آیا, آج ہی کی بات ہے, غصے میں 2 طلاقیں دی, نوجوان لڑکا ینگ بالکل. تو وہ شکر ہے تیسری نہیں دی اس نے, تیسری میں پھر دھمکیاں دینے پر آ گیا. اس کو پتہ نہیں تھا مسائل کا. تو جب میں نے اس کو بتایا نا کہ 2 ہو گئی ہیں, پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. مجھے اس پہ ترس آ رہا تھا, مجھے اس کا اندازہ تھا کہ یہ نہیں دینا چاہتا. تو غصے میں کیوں ایسا کام, میں نے اس کو بولا یار غصے میں کچھ بھی کر لو, اپنا سر پھاڑ دو بیلن سے, اس کا تو نہیں کہوں گا پھاڑ لو, تو کچھ بھی کر لو, ہر چیز کی تلافی ہو سکتی ہے. پھوڑا نکلے گا بیلن سے, جب سر پھٹے گا وہ مرم لگا کے وہ سکائی کر کے ہو جائے گا, واپس سیٹنگ پہ آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. ہڈی بھی ٹوٹ کے جڑ جاتی ہے دوبارہ. تو اس لفظ میں اللہ نے ریورس گیئر نہیں رکھا, تو اس لیے نہیں نکالو یہ لفظ زبان سے, اپنی جانوں پہ رحم کرو. پھر فتوے لے آتے ہیں ادھر ادھر سے, کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے آتا ہے, کوئی کہاں سے فتویٰ لے آتا ہے, وہ فتووں سے بیوی حلال نہیں ہوتی. تو بات یہ چل رہی تھی, بس ختم کرتا ہوں, جو اندھی عقیدت ہے انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. تو میرے بھائی جس سے بھی عقیدت کر رہے ہو, کسی سے بیعت ہونے میں جلدی نہ کیا کرو. کسی بزرگ کا بیان ایک دفعہ سنا, بہت اچھا لگا, بیعت ہو گئے. او بھائی پہلے ان کی صحبت میں بیٹھو تھوڑے عرصے, ہو سکتا ہے یہی والا اچھا ہوا ہو, ٹھیک ہے نا. ہم جب چھوٹے بچے تھے نا, تبلیغی جماعت آئی ہمارے محلے میں, ایک بالکل دیہاتی سا بندہ تھا, بالکل سادہ, بیان اتنا اچھا کیا. میرے بہنوئی بھی یہاں بیٹھے ہوئے, ہمارے بچپن کے دوست ہیں, تو ان کو بھی وہ واقعہ پتا ہے. اتنا اچھا بیان کیا کہ ہم دونوں بڑے متاثر ہوئے. ہماری عمر اس وقت 17 سال ہوگی, 16 سال ہوگی. ہم نے کہا یار دیہاتی ایک گنوار آدمی, بیان بڑا ٹائٹ کیا اس نے. تبلیغ بیان ہوتا ہے نا جماعت میں. اچھا ہم بڑے متاثر ہوئے. اگلے دن ہم بیٹھے, ان کا پھر بیان تھا, پورا وہی بیان دوبارہ. تیسرے دفعہ بیان سنا, وہ اصل میں رٹا ہوا تھا, انہوں نے کسی کا بیان سن کے رٹ لیا, وہی A to Z وہی. اب پہلا بیان سن کے ہم بیعت ہو جاتے کہ یار آپ کتنا زبردست, اللہ نے نالج آپ کو دی ہے, کیا خاندانی بیان, بیعت ہو جاتے.
اگلی دفعہ پھر وہی، اگلی دفعہ پھر وہی. ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو ٹیپ ریکارڈ سے یاد کر کے آیا ہے بندہ. تو اس لیے کسی سے تعلق قائم کرنے سے پہلے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے شیخ کا انتخاب کوئی دیگ کے چاول کی طرح نہیں ہے کہ 2 چاول آپ نے چکھے اور پوری دیگ پہ حکم لگا دیا کہ بریانی تیار ہے. ٹھیک ہے نا. کسی سے عقیدت کرنے کے لیے، اس کو اپنا مقتدا رہبر بنانے کے لیے آپ کی ضروری ہے کہ کچھ عرصے اس کے بیانات مستقل سنے جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اگر موقع ملتا ہے کوئی معاملات کرنے کا تو معاملہ کر کے بھی دیکھو. شیخ صاحب کو قرض دے کے دیکھ لو، اتنا کہ جو اگر لے کے بھاگ جائیں تو افورڈ کر سکو آپ. دیکھو ٹائم پہ واپس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر واپس ہی نہیں کرتے اس کا مطلب یہ خود ہی معاملات میں سیدھے نہیں ہیں. آپ کو کیا انسان بنائیں گے بھائی؟ ٹھیک ہے نا. نماز ہے اور بہت سارے معاملات ہیں. تو مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا، نہ اسے بے وقوف بنانا آسان کام ہوتا ہے. مسلمان کی کھوپڑی بہت تیز ہوتی ہے. قرآن بار بار کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اہل عقل کے لیے اس میں نشانی ہے، عقل والوں کے لیے. تو پتہ چلا کہ قرآن تو ہے ہی عقل والوں کے لیے. جن کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی ان پہ قرآن تو ان کو لفٹ ہی نہیں کراتا. تو ان کی کھوپڑی کام کر رہی ہے، بیدار مغزی کے ساتھ چلتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ان سے قرآن. اور لوگوں کی اکثریت سے متاثر مت ہو. پبلک کی کثرت دیکھ کے اتنے جھمگٹا، پبلک جمع کرنا سب سے آسان کام ہے دنیا میں. پبلک ایسے بھی جمع ہوتی ہے. بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہم جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے پبلک جمع کیسے ہوتی ہے؟ پبلک کو دیکھ کے جمع ہو جاتی ہے. بعض دفعہ اتنے لوگ ہیں تو چلو یہ بندہ بہت اچھا ہے، ہم بھی آ جاتے ہیں. حقیقت ہے ایسے جمع ہوتی ہے پبلک. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے، میرا خیال ہے 7ویں کلاس کا واقعہ یہ، تو ہمارے اسکول میں ایک چھوٹا سا بادام کا درخت تھا. ایک دن کیا ہوا، اس بادام کے درخت کے نیچے کوئی چھوٹی سی رسی پڑی ہوئی تھی. ایک لڑکا وہاں جا کے کھڑا ہو گیا نا، وہ ناٹک کر رہا تھا یا حقیقت میں واللہ عالم، وہ کھڑا ہو گیا دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے، وہ سانپ تو نہیں ہے. حالانکہ وہ سانپ وہاں کہاں سے آ گیا، کوئی جنگل میں تھوڑی تھا اسکول. ایسے ہی رسی پڑی ہوئی دیکھ رہا ہے سانپ تو نہیں ہے. 2-4 لڑکے اور بلا لیے. اب وہ ان کو بھی روک کے رکھا، تھوڑا کھڑے رہو نا. اب طلبہ جمع ہونا، اب پبلک کو دیکھ کے آ رہی ہے. او بھائی اتنا رش، ہم بھی جا رہے ہیں یار، یہ ہے کیا؟ ہم بھی جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے یار کچھ تو ہے جو اتنے لوگ ہیں. وہاں جا کے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. اب جب بچوں میں شرارت ہوتی ہے تو ہم نے کہا جب ہمیں ٹوپی کرائی ہے تو ہم بھی بعد والوں کو کیا کرائیں. پھر بچے تو کراتے ہیں نا ٹوپیاں، کہ بھائی وہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے ہم الحمدللہ. ابے بھائی دیکھ لو جا کے، ایسے گھما کے نا، ابے دیکھ لو. ہم نے کہا اسکول کی شرارتیں بڑی ٹائٹ ہوتی تھیں. اسکول میں ہم جب صبح لائن میں کھڑے ہوتے تھے نا، اب صبح جب پرے کا ٹائم ہوتا ہے نا تمام اسکولوں میں، تو لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو ایسے ہی کسی کے پیچھے سے کان میں نا ایسے مارا ہے. وہ غصے میں دیکھتا ہوتا آگے پارسل کر دے. اس کو کیا بولتے ہیں، جیسے کوئی ٹینشن ہو رہی ہے نا آگے پارسل کر. وہ پھر آگے مار دیتا تھا. وہ غصے میں دیکھتا تھا کیوں مارا، کہہ رہا آگے پارسل کر. ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی ٹینشن ہو رہی ہے تو آگے پارسل کر دے نا. تو یہ اسکول کی شرارتیں ہوتی ہیں. اب تو بچوں نے شرارتیں بھی، برگر ٹائپ کے بچے آ رہے ہیں یار، نہ شرارتیں بھی نہیں کرتے. ہم تو نماز میں بھی جب چھوٹے بچے تھے تراویح میں اتنی شرارتیں ہوتی تھیں. کھیل رہے ہوتے تھے، جیسے ہی سلام پھیرنے کا ٹائم ہوتا ہے ایسے نیک صوفی بن کے اتحیات میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. بچوں پہ یہ شرارتیں اچھی لگتی ہیں، سمجھ رہے ہو. تو ٹھیک ہے مسجد کی انتظامیہ کو چاہیے کنٹرول کرے بچوں کو، لیکن بچہ تو انہی شرارتوں کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے بھائی. اس کو اتنی، ہم تو ایسے کرتے تھے، ایسے تمیز سے آ کے نا بیٹھ جاتے جیسے سب سے خشوع و خضوع سے ہم نے ہی نماز پڑھی ہے. اب وہ پیچھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا تھا نمازیوں کو کہ ان میں شرارت کس نے کی ہے. اب وہ بیچارہ اس کا اپنا مزہ ہے ٹھیک ہے، کنفیوژن میں ڈالنے کا. حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے اپنا بچہ لے جا کے پکڑا دیا، گود میں بٹھا دیا. اب وہ بچہ آرام، اس کو اتنا ڈرا دیا اس نے کہ یہ بڑے بزرگ ہیں، آرام سے وہ بچہ ڈر گیا. حکیم الامہ نے تھوڑی دیر میں کہا یہ کوئی بچہ ہے، یہ تو بچے تو وہ ہوتے ہیں تو شرارت کریں، داڑھی پکڑ کے کھینچیں، ادھر سے ٹوپی پکڑ کے اتاریں. بچوں پہ یہی شرارتیں اچھی لگتی ہیں. ایسے تمیز سے لے جا کے اس کو پتہ نہیں کیا ڈرا کے بٹھا دیا ہے. تو پتہ نہیں کیا بات چل رہی تھی، سوالات کی پرچی دے. خلاصہ کلام کا یہ نکلا میرے بھائی، یہ آپ کو نہیں بخشوائیں گے، آپ کا عمل کام آئے گا، اس کو فوکس کرنا ہے. کسی کے چکر میں اپنا ایمان برباد نہیں کرو. قرآن و سنت کو فالو کرو، قرآن و سنت کو.